بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع، میں کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہوں۔ آج ہم جس چیز کو ڈسکس کریں گے، جس سوال کے بارے میں بات کریں گے، وہ بڑا ہی سمپل سا سوال ہے، لیکن اس کا جواب اتنا سمپل نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ٹینشن اور انزائٹی میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، ٹینشن ہر ایک کو ہوتی ہے۔ ایگزامز آپ کے ہونے والے ہیں، ایگزامز کی ٹینشن، کوئی انٹرویو ہونے والا ہے اس کے بارے میں فکر، اسی طرح سے فیملی میں اور ایشوز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ٹینشن ہونا، تو ٹینشن ہر انسان کو ہوتی ہے۔ لیکن کب یہ ٹینشن سے آگے بڑھ کر انزائٹی ڈس آرڈر بن جاتی ہے؟ اور جب ہم ڈس آرڈر کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا علاج ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ انشاءاللہ آپ سے چیزیں تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کو واضح کر دیں کہ ٹینشن جو ہے وہ ایک نارمل فنومنا ہے، ہر انسان کو ہوتی ہے۔ آپ کا کل انٹرویو ہے اور آپ کا دل تھوڑا تیز دھڑک رہا ہے، تو یہ بالکل نارمل ہے۔ آپ کو کسی رزلٹ کا انتظار ہے اور تھوڑی گھبراہٹ رہ رہی ہے، تو یہ بھی ایک نارمل ریئیکشن ہے، کیونکہ انسان کے دماغ کا کام ہے کہ وہ انسان کو ذرا الرٹ رکھتا ہے، تو اس وجہ سے وہ آپ کو یہ سگنلز جو ہے نا یہ برین میں پیدا ہوتے ہیں، جو کہ بالکل نارمل ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگوں میں کبھی کبھار یہ چیزیں ڈس آرڈر کی طرف بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں کیا ہوتا ہے، مثال کے طور پر اس میں یہ کہ جی انسان بہت زیادہ فکر مند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ایسی سچویشن جو کہ اتنی پریشان کن نہیں ہوتی ان کے بارے میں بھی شدید گھبراہٹ اور پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ مجھے اپنی گھبراہٹ اور بے چینی پر کنٹرول رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ سچویشن کو انسان اوائڈ کرنا بھی شروع کر دیتا ہے، ان صورتحال کو، کہ میں اس جگہ پہ جاؤں ہی نہ جہاں مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ صورتحال اکثر کافی عرصہ چلتی رہتی ہے اور انسان کی زندگی بھی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کیس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ ڈس آرڈر بن گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا انٹرویو ہے 3 ہفتے کے بعد، لیکن اس انٹرویو کی وجہ سے آپ ہر وقت اس انٹرویو کے بارے میں سوچ کے پریشان ہو رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ آپ اپنی نیند جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے، روزانہ کی زندگی میں اپنے کاموں پہ فوکس نہیں کر پا رہے، اور گھبراہٹ کا شکار رہ رہے ہیں۔ تو یہ جو اب کیفیت ہے، یہ نارمل ٹینشن سے آگے کی چیز ہے، یہ اب ڈس آرڈر ہے جس کا علاج ہونا چاہیے۔ کچھ ایسے سائنز ہیں کہ اگر آپ اپنے اندر دیکھیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جانا چاہیے کہ یہ اب انزائٹی ڈس آرڈر ہے۔ سب سے پہلے حد سے زیادہ فکر مندی، یعنی کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی ہو تو آپ نے اگر سب سے خطرناک سینیریو سوچ رہے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، اتنا برا ہو جائے گا، تو یہ نشانی ہے کہ یہ انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف بات جا رہی ہے۔ دوسرا، جسمانی علامات جیسے پیٹ خراب رہنا، پسینے آنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس لینے میں مشکل ہونا، یہ اگر زیادہ آ رہی ہیں تو یہ بھی انزائٹی ڈس آرڈر کی طرف بات نشاندہی کرتی ہے۔ اسی طرح سے آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ میں سوچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ میرے کنٹرول میں نہیں رہتی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو سچویشنز ہیں زندگی کے اہم واقعات یا اہم سچویشنز ہیں ان کو آپ اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان سے پرہیز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ میں ان جگہوں پہ جاؤں ہی نہ، تاکہ مجھے گھبراہٹ اور بے چینی اور یہ چیزیں نہ ہوں۔ اور اسی طرح سے اگر یہ صورتحال لمبے عرصے کے لیے چلتی رہتی ہے اسی طرح کی، تو یہ سارے سائنز ہیں کہ یہ اب ڈس آرڈر ہے۔ اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو انزائٹی کا یہ پرابلم ہے، یہ صرف سوچوں کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں اصل میں انسان کے دماغ کے کچھ حصے ہائپر الرٹ ہو جاتے ہیں، جن کو ہم انسان کے خوف کے مراکز کہتے ہیں، انسانی دماغ کے، جس میں ایمگڈلا بہت اہم ہے۔ تو وہ حصے جب ہائپر الرٹ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ باڈی میں ایسی تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ باڈی ہر وقت فائٹ اور فلائٹ موڈ میں رہتی ہے، یعنی اپنے سروائیول موڈ میں رہتی ہے، جس میں بندے کو فیل ہو کہ میرا ہر خطرہ ہے مجھے ہر وقت، حالانکہ کوئی ایکچول خطرہ یا پریشانی اس طرح سے نہیں ہوتی۔ تو یہ کیفیت جو ہے یہ برین کی ہو جاتی ہے۔
اچھا، اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات کہ انزائٹی میں بھی ہر انزائٹی کے لیے دوائی ضروری نہیں ہوتی. اگر انزائٹی نسبتاً کم لیول کی ہو تو لائف سٹائل چینجز جیسے ایکسرسائز کرنا، ڈائٹ کا خیال رکھنا، اپنی نیند کا اچھا خیال رکھنا، ان چیزوں سے بھی بہت حد تک انزائٹی جو مائلڈ لیول کی ہوتی ہے وہ کور ہو جاتی ہے. جب انزائٹی زیادہ لیول کی ہو تو پھر اس کے لیے ادویات کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور بات چیت کے علاج کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کب ہمیں ڈاکٹر کو دکھانا ضرور چاہیے. تو اس کے لیے یہ کہ ایک تو یہ کہ اگر فکر مندی حد سے زیادہ ہو رہی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی سوچوں پر کنٹرول نہیں آ رہا اور میں بالکل جو ہے وہ کنٹرول لوز کر رہا ہوں، اسی طرح سے نیند افیکٹ ہو رہی ہے، پینک اٹیکس آ رہے ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت ساری زندگی کے ایونٹس کو اوائڈ کر رہا ہوں اس گھبراہٹ اور خوف کی وجہ سے، وہاں پر نہیں جا پا رہا، یا پھر خدا نخواستہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کے خیالات آ رہے ہیں، تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں ضرور آپ کو اپنے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اس میں ایک بات میں کہتا چلوں کہ انزائٹی کے بارے میں جہاں ہم نے کافی ساری باتیں کی، وہاں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو کہ پیشنٹس پریشان ہوتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں کچھ باتیں کہنا چاہوں گا. ایک بات تو یہ کہ انزائٹی کمزوری کی علامت نہیں ہے. ایون جو لوگ بڑے اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ بھی زندگی میں کسی سٹیج پر انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ انسانی کمزوری کی علامت نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے جیسے باقی کیفیات ہیں، باقی بیماریاں ہیں. اسی طرح سے یہ آپ کے ایمان کی کمزوری بھی نہیں ہے کسی بھی طرح سے. ٹھیک ہے، یہ بہت اچھے آپ ایمان والے ہیں ان کو بھی یہ ہو سکتا ہے بالکل. یہ آپ کی شخصیت کی خامی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اس کے علاوہ اکثر لوگوں کو یہ ڈر خوف ہوتا ہے کہ کہیں اس میں خدا نخواستہ میں پاگل تو نہیں ہو جاؤں گا. تو یہ ایسا مرض نہیں ہے، باوجود یہ کہ بہت تکلیف دہ ہے، لیکن اس میں خدا نخواستہ ذہنی توازن خراب نہیں ہوتا بندے کا. اسی طرح سے یہ ڈر رہنا کہ جی کہیں میں اس بیماری کی وجہ سے دل کے اٹیک سے مر تو نہیں جاؤں گا، تو یہ بھی ایک تسلی والی بات ہے کہ اس میں خدا نخواستہ زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. ہاں تکلیف دہ ظاہر ہے کہ یہ کیفیت ہے، لیکن زندگی کے لیے خطرناک نہیں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس کا بڑا اچھا علاج ممکن ہے. تو یہ میری آج کی ویڈیو کا مقصد تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا، ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اور اگر کسی ٹاپک پہ ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا. بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.